السلام علیکم۔ متین الحق، آج اگست 24۔ ذرا اس دفعہ تقریباً 1.5 سے 2 ہفتے کے وقفے کے بعد ویڈیو ڈال رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو حالات ہمارے ملک کے سیاسی معاشی چل رہے ہیں، دل بالکل مردہ سے ہو گئے لوگوں کہ پتہ نہیں یہ ہمارے سقراط جو ہیں یہ ملک کو چلانے والے کب یہ ملک کے مفاد میں سوچیں گے۔ اس وقت تو نفس نفسی کا دور ہے ان کا۔ بہرحال اب میرا موضوع اصل میں ایک خاص ابھی بیچ میں واقعہ ہوا ہے، اس کے بارے میں بات کرنی تھی، اور ایک بعد میں ایک چھوٹا سا چٹکلا ہے تاکہ ذرا آپ کا موڈ صحیح ہو جائے۔ ابھی 13-14 پولیس والے شہید ہوئے ہیں کچے کے علاقے میں۔ کس طرح انہوں نے ان ڈاکوؤں کو کس کی سرپرستی ہے، یہ ناممکن ہے کہ وڈیروں کی سیاستدانوں کی سرپرستی کے بغیر لیٹسٹ اسلحہ ان کو مل جائے۔ یہ اپنے دشمنوں کو قابو پانے کے لیے ان کو پال کے رکھتے ہیں۔ اب میں آپ کو میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا، میں وہ آپ کو شیئر کر رہا ہوں۔ میں اکثر جھمپیر کا ذکر کرتا ہوں آپ سے۔ 1958 سے میں جاتا ہوں وہاں، اسکول کے زمانے سے۔ تقریباً آدھا جھمپیر مجھے جانتا ہے۔ ایک زمانے میں ٹورزم والوں نے جھمپیر میں ایک چھوٹا سا بنگلہ نما کاٹیج بنایا تھا کرائے پہ دینے کے، جیسے کلری لیک پہ بنے ہوئے ہیں ان کے، وہ بنایا تھا، لیکن وہ اس پہ صحیح طرح وہ مینٹین نہیں کر سکے۔ اس کی وجہ تھی کہ وہاں پہنچنے کے لیے ذرائع آسان نہیں تھے، روڈ خراب تھے۔ یہ تقریباً 1960 اور 65 کے درمیان، 65-70 کے درمیان یہ بنایا گیا تھا۔ جب یہ نہیں چلا تو وہاں کے مقامی لوگ غربت کے مارے ہوئے ہیں، جس کو جو ہاتھ لگا، جس کے ہاتھ لگا اس کے دروازے کھول کے لے گئے، اس کی ساری فٹنگ کھول کے لے گئے، کھڑکیاں کھول کے لے گئے۔ اب وہ اسٹرکچر کی صورت میں وہ بالکل پانی کے ساتھ انتہائی ہوادار وہ کاٹیج بنا تھا۔ میں جب بھی جاتا ہوں مچھلی اسی کاٹیج کے اندر، اچھا اس کے کاٹیج کے باہر ہی گاؤں ہے، وہ لوگ بیچارے میرے ساتھی خدمت کرتے ہیں، ان کی مہربانی، تو چارپائیاں لگا دی جاتی ہیں اندر، اس کے اندر 3 کمرے ہیں اس میں، اور ہم اطمینان سے کھا پی کے آرام کر کے شام کو نکل آتے ہیں۔ اور یہ میرا معمول ہے سال سے۔ 2 سال پہلے میں پہنچا تو جو میرے میزبان وہیں کے، ان کے بالکل برابر میں ان کے گھر بنے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا مجھے بھائی جی صاحب جی آج آپ کو تھوڑی زحمت ہوگی۔ اچھا اس کاٹیج کے باہر بڑے گھنے پیڑ ہیں پیپل کے، بڑے ٹھنڈک، اور اکثر ہم ہوا نہیں ہوتی، ہم چارپائی وہاں بچھوا لیتے ہیں، وہاں پہ آرام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا آج آپ کو باہر ہی گزارا کرنا پڑے گا، کیونکہ یہاں وڈیرا جو ہمارا ہے وہ بھی چھوٹا سا آدمی، کو بڑا آدمی نہیں ہے، اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ دوپہر کو کچھ لوگ تعزیت کے لیے آئیں گے، تو ہم نے وہاں اندر ان کے لیے جگہ وہاں بٹھائے گا وڈیرا ان کو۔ میں نے کوئی مسئلہ نہیں ہے، چارپائیاں باہر بچھا دی گئی، آرام سے شکار اور کھیلا۔ دوپہر کو 2 بجے کے لگ بھگ وہاں گاؤں سے پہلے ایک دری آئی بچھائی گئی، پھر پانی کا بٹکا لا کے رکھا گیا، پھر اور لوازمات رکھے گئے، اور 3 بجے کے قریب لوگ آنے شروع ہوئے۔ اچھا ہم راستے میں ہماری چارپائی اچھی سلام دعا کرتے چلے آتے تھے۔ میں نے وڈیرے سے صبح آتی تعداد کر لی تھی۔ اب میں لیٹا ہوا تھا، میں نے پھر دیکھا کہ ایک نہایت لہیم شہیم آدمی، بہترین کاٹن کا سوٹ پہنا ہوا، بہت مہنگا سوٹ پہنا ہوا، بڑی گھنی داڑھی، چادر ہاتھ پہ بڑی رکھی ہوئی، 3-4 اس کے ساتھ اس کے چمچے، وہ چلتا ہوا آیا۔ اس نے مجھے نگاہ اٹھا کے سرسری دیکھا،
ہلکی آواز نے بولا السلام علیکم. میں نے کہا وعلیکم السلام, سب خیر ہے. وہ اندر وہاں کمرے میں چلے گئے. وہ اسٹرکچر جو بنا ہوا خالی. اب اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر باتیں, ہلکی ہلکی باتیں کرنے کی آوازیں آنی شروع ہوئیں. اس دوران میں 2 دفعہ بڑے تھرماس میں چائے گئی اندر. میں لیٹا ہوا تھا, شکار مار کے کھا پی کے میں لیٹا ہوا تھا. مجھے شام کو نکلنا تھا, لیکن مجھے آوازیں آ رہی تھیں. ذرا غور سے سنیے گا. تھوڑی دیر بعد وہ آوازیں ذرا جاندار آوازیں ہو گئیں, آوازیں بڑھنی شروع ہو گئیں. اور آدھے پونے گھنٹے کے بعد لوگوں کے قہقہے لگانے کی آوازیں آنے لگیں, ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں. اچھا یہ وہ بتا دوں آپ کو, جو بڑے صاحب جو آئے تھے وہ بہت نئی تھے, 3-4 ان کے ساتھ تھے, لیکن اس میں ایک آدمی ان کی خدمت میں بہت پیش سب سے آگے تھا. میں نے کہا ہوگا بھائی ان کا کوئی ملازم ہوگا. خیر اب وہ قہقہے لگانے کی آوازیں آنے لگیں. تھوڑی دیر کے بعد چرس کی بو آنی شروع ہوئی. چرس کا دور شروع ہو گیا. اب قہقہے لگ رہے وہاں, ہنسی واہ ہو رہی. وہ تعزیت والی پارٹی بات ختم. اب ہماری بھی روانگی کا ٹائم تھا. اس کے بعد لوگ جانے شروع ہوئے. وہ بڑے اہتمام سے وہ صاحب کو رخصت کیا گیا, جو صاحب آئے تھے بڑے اہتمام سے. اور جو ایک ان کے ساتھ ان کا جو بہت ہی دائیں بائیں ایسے گھوم رہا تھا جیسے ان کا زر خرید غلام ہو, اس طرح وہ خدمت میں لگا. میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے, وڈیرے ہیں, بڑے لوگ ہیں, رکھتے ہوں گے آدمی اس کام کے لیے. خیر وہ چلے گئے. جانے کے بعد میں نے اپنے ہمارے جو خدمتگار ہیں وہاں ان سے پوچھا کون تھے. وہ پہلے مسکرایا. اس نے کہا بھائی یہ اس علاقے کا سب سے بڑا ڈاکو تھا. یہ دیکھیے. ابے میں نے کہا تو یہ جو اس کے ساتھ چمچہ تھا کون تھا؟ کہنے لگا یہ تھانے کے ہیڈ مانیٹر تھا یہاں کا. یہ اب آپ صاحب لگا لیں یہ صحیح وہ قتل عام کر رہے ہیں. جب وہ ان کو ایسے جہاں ظاہر ہے وہاں کے بڑے لوگوں کی سپورٹ ہوگی, جو آیا اور آرام سے تقریب کر کے گیا پورا. وہ جب تک یہ ان کی پناہ میں, یہ وڈیروں کی پناہ میں یہ لوگ ہیں, سندھ میں امن نہیں ہو سکتا. چلیے کہنے کو میرا بہت کچھ ہے, لیکن میں نے کہا کچھ نہیں پتہ, سالے اٹھا کے لے جائیں ایجنسی والے. میرے بھائی اتنے ان کے راز ہیں کہ کیا کیا کرتے ہیں, ان کے کون سپورٹ کرتا ہے. میرے دل میں میرے ہے, لیکن میں کیونکہ جب اور یہ مقبول جان جیسے شریف آدمی کو اٹھا کے لے گئے گھر سے ایک ویڈیو پوسٹ کرنے پہ, انتہا ہے ان کی ضلالت کی کہ وہ ذرا اختلاف کرو, اٹھا کے لے جاؤ آدھی رات کو. بہرحال چلیے چھوڑیے. اب آپ موڈ اچھا کریں. ایک صاحب کی بیوی سے نہیں بنتی تھی. جمعے کی نماز پہ جانے سے پہلے بھی تھوڑی سی بدمزگی گھر میں, جمعے کی نماز پڑھنے جا رہے تھے, تھوڑی سی بدمزگی بھی ہو گئی. نماز پڑھ کے آتی جو بیوی ڈری تھی, جب خدا خیر کرے دیکھا تو نہایت ہی محبت سے بیگم کو دیکھ رہے. بیگم نے کہا خدا خیر, یہ کیا ہوا کیا؟ یہ قریب آئے, بیگم کو اٹھا لیا گود میں اور گھوم رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں, خوش رہے. اور بیوی نے کہا خیر تو ہے, مولوی صاحب نے کیا بیویوں کے حقوق بتا دیے؟ بولے نہیں, مولوی صاحب نے مجھے جنت میں جانے کا راستہ بتا دیا. بولے اچھا بتاؤ کیا؟ انہوں نے مولوی صاحب نے کہا جنت میں جانا ہو, تمہاری زندگی میں دنیا میں جو سب سے بڑی مصیبت ہو اس کو ہنس کے فیس کرو, اس کو گلے لگاؤ, اس سے گھبراؤ نہیں. تو میں جنت میں جانے کے لیے مولوی صاحب کہنے عمل کر رہا ہوں. آؤ. السلام علیکم.